لاسٹ ٹائم پہ جب میں گھر سے نکلی تھی، وہ اسی بات میں نکلی تھی، انہوں نے صاف صاف میرے منہ پہ بولا تھا کہ ہاں میں تیرا ریپ کر رہا ہوں، اور جب تک ڈیورس نہیں ہوگا میں یہی چیز کروں گا۔ اس ٹائم جب وہ سیکس کر رہے ہوتے تھے تو کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہوتے تھے۔ 90% خواتین ایسی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میریٹل ریپ ہو رہا ہے۔ رضامندی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے اتنے سارے مریض ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور وہ اس سے آئے کہ بھائی مجھے پورن کا نشہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ میریٹل ریپ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب کبھی انہیں میں نے روکا ہے تو بس وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مرد کے حقوق ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی جب تک راضی نہیں، شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کے رضامندی کے بغیر کرے تو اس کو میریٹل ریپ کہا جاتا ہے۔ فرینچ فلاسفر جین پال سارٹرے نے کہا تھا when someone feels a strong desire they may stop seeing other as a person and treat them like an object۔ یعنی جب انسان کسی دوسرے انسان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ اسے ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھتا ہے۔ آبجیکٹ جیسے کہ اسے میں اٹھاؤں، پٹخوں، کوڑے ماروں، پھینک دوں، یہ چیخے گا یا چلائے گا نہیں، ٹوٹ بھی جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس کی جگہ کوئی عورت ہو تو وہ چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، لیکن مجھے کیا، مجھے تو فرق پڑتا ہی نہیں۔ اور اگر وہ عورت کوئی اور نہیں، آپ کی بیوی ہو تو پھر تو وہ چیز ہی میری ہے، کہاں جائے گی۔ بدقسمتی سے یہی مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں کچھ مردوں کا ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ٹرائی کرتے ہیں جو انہیں تو ٹھیک لگتا ہے مگر ہوتا غلط ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے آج کھل کر ڈسکس کریں گے۔ مگر میں پریشان ہو گیا یہ جان کر کہ ہماری سوسائٹی کی 34% بیویاں، غور کریں میں خواتین نہیں کہہ رہا، بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں سے سیکشول ٹارچر فیس کرتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے رضا بھائی 2+2=4 کی طرح سیدھا سادہ معاملہ ہے یار، شوہر پلس بیوی پلس سیکس۔ نہیں پیارے، شادی میں سیکس ہے، سیکس کے لیے شادی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ چلو تھوڑا اور کھل کر بولتا ہوں، ہینڈز فری لگا لو۔ تم سوچتے ہو شادی کر لی، حق مل گیا، کیونکہ شوہر کو منع کرنا تو گناہ ہے۔ اپنی بیوی سے کہتے ہو تم سے نہیں کروں گا تو پھر کیا باہر جا کر منہ ماروں گا، فرشتے ساری رات لعنت کریں گے۔ بالکل ایسا کہا بھی گیا ہے، لیکن کیوں کہا گیا ہے کبھی یہ سمجھنے کی توفیق ہوئی؟ بھائی میری باتیں تو بری لگ رہی ہوں گی، چاہو تو ویڈیو پاز کر دو، ٹھنڈا پانی پی لو، مطلب ٹھنڈے ہو جاؤ۔ نہیں، وہ والا ٹھنڈا نہیں، کیونکہ اس وقت بھی تمہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے کہ جو کیا وہ غلط تھا۔ تو چلو آج ٹھنڈے دماغ سے سمجھ لو، کیونکہ جو میں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں وہ تمہیں ایٹ لیسٹ پاکستان میں کوئی نہیں سمجھائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی تو پہلے ہی ڈرتی ہے، کیونکہ اس میں لیک آف اویئرنیس ہے، لیک آف سیکس ایجوکیشن ہے، شوہر کو کھونے کا ڈر ہے، فیملی کا پریشر اور بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ صرف 5% بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے ٹارچر کرنے والے مردوں کے خلاف ریزسٹ کیا، کمپلین کی، کیونکہ اکثر خواتین کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مرد کا حق نہیں بلکہ میریٹل ریپ ہے۔ میریٹل ریپ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی تو تب کوشش کریں گے جب یہ مان لیں گے کہ ہاں میریٹل ریپ ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ میریٹل ریپ ہوتا کیا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے شفا کی کہانی جانتے ہیں۔ 2015 میں جب شفا اور رافع کی شادی ہوئی تو شفا کا گریجویشن کمپلیٹ ہو چکا تھا اور وہ ماسٹرز میں تھی، جبکہ رافع MBA کر رہا تھا، جس کی فیملی ایلیٹ کلاس تھی۔ شفا کے گھر والے اس رشتے سے بہت خوش تھے، مگر جلد ہی یہ خوشی ایک امتحان میں بدلنے والی تھی، جب رافع نے شادی کے 1 مہینے بعد عجیب سی ڈیمانڈ کر دی۔
3-4 हफ्ते गुजरे तो इन्होंने मतलब मुझसे इस तरह के सेक्स की डिमांड की, जो ओरल सेक्स की तरफ इन्होंने मुझसे डिमांड की थी। तो वो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा और मतलब गंदा लगा। कुछ लोग इसको अननेचुरली चाहते हैं कि और मज़ा आए और मज़ा आए और मज़ा आए, और नॉर्मल सेक्स में वो मज़ा उनका उस तरह से अब नहीं आता जैसे पहले आता था। यहाँ ब्रेन वॉशिंग की जाती है ख़वातीन की कि आपने जो है वो अपने हस्बैंड को खुश रखना है। अगर गोया आपने खुश नहीं रखा तो जो फरिश्ते हैं वो सारी रात आप पे लानत करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो आप एक जहन्नुमी औरत हैं। जन्नत का शौक और जहन्नुम का खौफ लाजिम है, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या करने से जन्नत मिलेगी और क्या किया तो जहन्नुम में जाओगे। किसी ने कहा जन्नत मासूमों का खून बहाने से मिलेगी, तो किसी ने कहा मस्जिदों और बाज़ारों में फट जाने से। कभी कहा गया कि फ़लाँ पार्टी को वोट देना तो ईमान का हिस्सा है, फ़लाँ लीडर का साथ देना जिहाद है। तो कभी कहा गया कि अगर ये निज़ाम बदल गया तो दीन ख़तरे में पड़ जाएगा। हमारे मुल्कों में तो जलसों में लोग लाने के लिए भी जन्नत के टिकट बांटे गए। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जन्नत का टिकट लेने आया हूँ। वोट लेने से बिस्तर तक सिर्फ अपने फायदे के लिए जन्नत का नाम इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, बिस्तर तक। शिफा का दिल वो सब करने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने राफे को मना कर दिया, वो रुक भी गया, मगर 2 दिन बाद फिर वही डिमांड। अब शिफा ने मना किया तो एक झगड़ा तैयार था। बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह किया मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा शाउट किया कि मतलब आप मर्द के हकूक़ को नहीं समझ रही हो, ये गुनाह होता है मना करना, ऐसा नहीं करो। तो मैं भी मतलब फिर थोड़ा सा समझ गई इनकी बात को। यही शिफा की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ बात ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी। राफे की डिमांड्स बढ़ने लगी, नेचुरल से अननेचुरल, और फिर उसमें वायलेंस भी शामिल हो गया। अब राफे दिन में कुछ और होता और रात में कुछ और। शिफा को लगता ही नहीं था कि ये उसका वही शौहर है जिससे उसकी शादी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, काबिल और समझदार शख्स रात में भेड़िया बन जाता है। ये एनल सेक्स की तरफ आ गए थे, बहुत ज़्यादा उस पर जोर देने लगे थे, और जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था। उनका वाइल्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा मारना, पीटना, काटना, उसमें मेरी भी मतलब बहुत तकलीफ होती थी मुझे। एनल कैविटी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बनी नहीं है, तो उसमें अक्सर टीयर्स आ जाते हैं, हेमोरॉइड्स हो जाता है, वो जगह फट जाती है, डैमेज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरह के डैमेजेस बहुत होने के चांसेस होते हैं। ख़वातीन अक्सर आकर रिपोर्ट कर रही होती हैं, तो वो रिपोर्ट करती हैं कि जी हमारे साथ अननेचुरल सेक्स के जो मसाइल होते हैं उसमें एक तो फिजियोलॉजिकली हार्म होता है, उसमें इन्फेक्शंस वगैरह ये तमाम चीज़ें जो चल रही होती हैं ये होती हैं, और फिर नफ्सियाती तौर पर जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम, ट्रस्ट, और यू नो कि शादी का रिलेशन क्या है, इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत। उसी रिश्ते में जब इस तरह के तमाम मसाइल आते हैं तो वहाँ पर एतबार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद जिसको अबू दाऊद, इब्न माजा और मुस्नद अहमद, इन 3 अहादीस की किताब में जिक्र किया गया है। वो अल्फाज ये हैं, मलऊन है वो शख्स जो अपनी बीवी के पिछले हिस्से में जिमा करे, मलऊन है, लानत की गई है। इस्लाम दीन फितरत है, ना इसमें जबर है और ना ही किसी अननेचुरल प्रैक्टिस की जस्टिफिकेशन। इंसान तो छोड़ो, हमारे दीन में तो जानवरों तक के हुकूक हैं भाई। इंसानियत, एहसास, ख्याल, शफकत, सिला रहमी, ये टर्मिनोलॉजीज इस्लाम ही लेकर आया, वरना उससे पहले तक तो औरत एक ऑब्जेक्ट ही तो थी जिसे कहीं दफनाया जाता और कहीं खरीदा और बेचा जाता। मगर अफसोस, हमने लिबास तो मुसलमानों वाला ओढ़ लिया, मगर अंदर से वही मैले कुचैले, दीन से खाली, हरकतें वही इस्लाम से पहले 1400 साल पुरानी वाली। शादी तो आप सभी करते हैं, सुहाग रात का प्रेशर भी लेते हैं, मगर कभी सोचा इस रिश्ते को चलाने के लिए दीन ने क्या हिदायत दी हैं? आप सब की तरह शिफा को भी नहीं मालूम था, इसलिए वो राफे की हर बात मान रही थी। और राफे जो बाइखलाक था, एजुकेटेड था, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, फिर वो शिफा के साथ ऐसा क्यों था?
चाहे वो कोई भी डिमांड नेचुरल है, किसी भी रिश्ते में है, अगर हम उसको नहीं रोकेंगे पहले ही स्टेप पर, तो जो अब्यूसर होगा वो तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती जाएंगी ना। बेतहाशा पॉर्न वीडियोस देखते थे उस टाइम जब वो सेक्स कर रहे होते थे, तो वो एक इंसान तो नहीं कहलाते थे, किसी भेड़िए से कम नहीं होते थे। मेरे पास एक केस आया, वहाँ पे लड़की ने कहा कि मुझे खुला चाहिए, और लड़की ने मुझे अकेले में एक बात बताई, बोला बुनियादी तौर पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मेरा ख्याल रखता है, उसकी एक बेटी थी उसका ख्याल रखता है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वेल सेटल्ड है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, मैरिटल रेप। वो लड़की थोड़ी सी एजुकेटेड। मैंने उससे पूछा किस तरह से, उसने कहा ये अपने रूम की एलसीडी पे, बड़ी एलसीडी पे पॉर्न मूवीज़ लगाता है और मुझे कहता है सेम उसी तरह से मुझे फैसिलिटेट करो जिस तरह से वो लड़की उस लड़के को कर रही है फिल्म में। मर्द जो है वो बड़ा चाह रहा होता है करने को, क्योंकि वो मूवीज़ और पोर्नोग्राफी उसने बहुत बचपन से देखता है और बड़ा होता है, उसके माइंड में फैंटेसी होती है कि मैं भी ऐसा करूं। और अमूमन औरतें हमारी उस तरह से पोर्नोग्राफी देखते हुए बड़ी नहीं होती, उन्होंने देखा होता है कि जहाँ पूरी प्रिंसेस बन के जाना होता है, शौहर बहुत फूल देगा, ख्याल रखेगा, उनके माइंड में कोई और फैंटेसी होती है, मर्द के माइंड में कोई और फैंटेसी होती है। पाकिस्तान में रोजाना 20 मिलियन अफराद पॉर्न वेबसाइट्स देखते हैं। पीटीए ने 2018 से 2024 तक तकरीबन 8,44,000 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक किया। 2024 में एसोसिएशन ऑफ पोर्नोग्राफी, कंजम्पशन विद हेल्थ एंड रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स ऑफ यंगस्टर्स इन पाकिस्तान के सर्वे से पता चलता है कि 72% नौजवान डेली या वीकली पॉर्न देखते हैं, जिसका असर उनकी नफ्सियात और सेक्सुअल बिहेवियर्स पर भी होता है। फिर ऐसे लोग टाइमिंग्स बढ़ाने वाली दवाई लेते हैं, फोर्स्ड सेक्स करते हैं और पॉर्न मूवीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आई टोल्ड यू बिफोर, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। 2019 में किए गए सर्वे से पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ 30% मर्द ऐसे हैं जिनको सेक्स एजुकेशन दी जाती है। बाकी सेक्स से रिलेटेड वो जो कुछ देखते हैं पॉर्न मूवीज से सीखते हैं। कुछ मेडिसिन लेते थे इसी की मतलब टाइमिंग वगैरह, और कुछ दवाएं यूज़ करते थे, टैबलेट्स वगैरह हो गई, कुछ ऑयल्स वगैरह हो गए। सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, रादर देन बच्चा उन मालूमात को जहाँ से मिले और जैसी मिले और जिस तरह की मिले वो उसको ले, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी अपनी जो डेवलपमेंटल एजेस हैं और जो उसकी अपनी डिफरेंट फैंटेसीज क्रिएट हों और उसका इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव आए, तो उससे बेहतर ये है हम उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड करें। मेरे इतने सारे मरीज हैं जो हाफिज कुरान हैं और प्रेजेंटली वो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, इमाम हैं, और वो इससे आए कि भाई मुझे पॉर्न का नशा है, दिन रात पोर्नोग्राफी देखता हूँ तभी मैं कुछ कर सकता हूँ वरना मैं नहीं कर सकता। तो इसका उससे तो ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि आप किसी भी हाफिज कुरान को आप नशा लगा दें, किसी हाफिज कुरान को मैं रोज़ चर्च पिलाऊं और उसको नशा लग जाता, आप कहेंगे कैसे हाफिज कुरान को कैसे लग सकता है नशा? इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। आपने ये डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी, इसमें हमने बताया था कि कैसे डोपामिन की वजह से इंसान सिगरेट, चर्च और फिर बड़े नशों की तरफ चला जाता है। पॉर्न का भी बिल्कुल यही सीन है। शुरू नॉर्मल से होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता डोपामिन की डिमांड बढ़ती है और इंसान एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है। राफे तो उन लड़कों में से ही था जिन्होंने सेक्स एजुकेशन के नाम पर सिर्फ पॉर्न ही देखा, क्योंकि घर में इस किस्म की बात करना भी गुनाह था। वो डेली कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता, जो शिफा की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि मतलब रूम से बाहर भी आवाज़ें जाने लग गई और बहुत मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी, लेकिन इन सब चीज़ों से मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद बहुत अच्छे हो जाते थे, सॉरी भी करते थे और बोलते थे, प्रॉमिस करते थे कि दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन फिर ऐसा होता था और उसके बाद फिर सही हो जाते थे। तो ये मेरे समझ से बाहर था। बिल्कुल एग्जिबिशनिज्म होती है कि अपने पार्ट्स दिखा के मज़ा आता है, इसी तरह होती है होमोसेक्सुअलिटी के मर्द को मर्द से मज़ा आ रहा है। ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह की परवर्जन्स होती हैं। तो इसी तरह होता है सेडिज्म, जिसे हम कहते हैं कि दूसरे को तकलीफ दे के ही मज़ा आता है। पीछे हिस्से से बीवी
کے پاس جانا، یہ عمل خواہ میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے ہو، تمام صورتوں میں حرام ہے۔ اگر بیوی کو کوئی مجبور کرے کہ تم اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس صورت میں اس کے حکم کو، شوہر کے حکم کو بیوی نہیں مانے گی۔ معافی، تلافی، معاف کر دو، جو ہے اپنا نیگیٹو سیلف امیج بن رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جو بھی بن پڑے گا پاؤں پڑ جائے گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ پاؤں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب ارج ہے تو پھر وہی ایکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کمپلیٹ تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے سائیکولوجیکل اسسمنٹ اینڈ دین تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھراپی سیکنڈری اسٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ ہے بولنا، بتانا، کیونکہ اس ایشو پر 10 میں سے 8 فیملیز بات ہی نہیں کرتی، اور لڑکی کرے بھی تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی، بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، بیڈ روم کی بات باہر نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ رویہ گھروں کا ہی نہیں، سوسائٹی کا بھی بن چکا ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کی رپورٹ کہتی ہے کہ جنسی اور جسمانی تشدد فیس کرنے والی 56% خواتین نے سوسائٹی کے پریشر اور انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے کسی کو مدد کے لیے اپروچ ہی نہیں کیا۔ اس لیے پاکستان میں آج تک اس نوعیت کا صرف ایک ہی کیس رجسٹرڈ ہوا۔ دیکھیں 23/7/2022 کو ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے، بڑے دھام دھوم سے ہوتی ہے، اور اپنے ہی کسی کمیونٹی کے ممبر کے ساتھ شادی ہوتی ہے، جس میں دونوں فیملیز کی رضامندی شامل تھی۔ شادی کی فرسٹ نائٹ سے ہی ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے ان نیچرل آفینس اور سیکسول ابیوز کرنا شروع کر دیا، یعنی اورل سیکس اور ان نیچرل آفینس، جسے ہم کارنل انٹر کورس بھی کہتے ہیں، اینل سیکس۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کافی ریزسٹ کیا کہ اس طرح کا میرے ساتھ عمل نہ کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی کنسنٹ شامل نہیں تھی اس میں۔ کچھ دنوں کے بعد تنگ آ کے اس نے اپنی سسٹر ان لا کو یہ بات بتائی کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ غیر فطری عمل کرتے ہیں اور سیکسول ابیوز کرتے ہیں۔ انہوں نے شاید اس بات پہ یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں کسی لوکل کلینک کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ جب وہ خاتون کسی لوکل کلینک کے پاس گئی ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے ساتھ بڑے خطرناک طریقے سے سیکسولی ابیوز بھی کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ سوڈومی کی گئی ہے، جسے ہم اینل انٹرکورس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 مہینوں کے بعد آخر میں تنگ آ کے فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب ایف آئی آر لانچ کریں گے۔ یہ کیس 2 سال چلا، اور 2024 میں وکٹم خاتون کے شوہر جاوید کو 3 سال سزا اور 30,000 روپے جرمانہ ہوا۔ پاکستان میں اس حوالے سے مختلف لاز بنے۔ سب سے پہلا تھا 1979 کا زنا ایکٹ، جس کے تحت زنا بالجبر اور زنا بالرضا پر سزائیں رکھی گئیں۔ پھر 2006 میں پروٹیکشن آف وومن ایکٹ آیا، جس میں بتایا گیا کہ وہ کیا پیرامیٹرز ہوں گے جس میں کیس کو ریپ کنسیڈر کیا جائے گا۔ پہلا، کوئی شخص عورت کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر انٹرکورس کرے تو ریپ ہوگا۔ دوسرا، عورت کی مرضی شامل ہو مگر موت کے خوف کی وجہ سے، وہ بھی ریپ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تیسرا، عورت کی مرضی اس لیے شامل ہو کہ مرد نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے، تب بھی ریپ مانا جائے گا۔ چوتھا، یہ بھی ریپ ہوگا کہ اگر لڑکی ہر طرح سے تیار ہو، نہ موت کا خوف نہ شادی کا وعدہ، مگر ایج 16 سال سے کم ہو۔ 2016 میں اسی بل میں مزید امینڈمنٹس ہوئیں، جن میں مائنرز، کسٹوڈین ریپ، مینٹلی ڈسیبلز کو بھی شامل کیا گیا اور سزائیں بڑھا دی گئیں۔ لیکن جو 2021 میں ترمیم کی گئی وہ بہت کلیئر ہے۔ اور 2021 میں جو ریپ کی امینڈمنٹ تھی اس کو اور زیادہ مزید وائڈر سینس میں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان میں آرٹیکل 25 کے تحت آل دا سٹیزنس ہیڈ ایکول رائٹس، ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس ہے، ایون الدو لا کی پروٹیکشن بھی ایکول پرووائڈ کی جائے گی، چاہے مین ہو، وومین ہو یا پھر ٹرانسجینڈر ہو۔ تو اس کے تحت انہوں نے پھر پرسن ورڈ انٹروڈیوس کرایا گیا 2021 میں،
کہ ریپ اگر کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ریپ میں ہی کاؤنٹ ہوگا, چاہے وہ میل ہو, فیمیل ہو یا ٹرانسجینڈر ہو. اس کا مطلب سمجھے آپ, کلوز میں پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ پرسن بیوی بھی ہو سکتی ہے, یعنی مرضی کے بغیر زبردستی کرنے والے شوہر کے خلاف بھی مقدمہ ہو سکتا ہے. قانون کو سمجھ جائیں تو آپ بڑی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں, مگر ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو قانون کا پتہ نہیں اور عمل درآمد کرانے والے. خیر, جو تمہارا شوہر کہے گا وہ تم نے مان لینا. کیوں مان لینا بھائی؟ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے, آپ کی کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ بتائیں کہ میں جب تک کمفرٹیبل نہیں ہوں آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے. لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ایک لڑکی مجھے الاؤ نہیں کر رہی مجھے نہیں جانا چاہیے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں مین چیز نہیں ہے. جو جس دن اس سوسائٹی میں کنسرن کو اہمیت دے دی گئی, چاہے وہ شادی میں ہو, چاہے میں سیکچول لائف میں ہو, چاہے کسی بھی چیز میں ہو, اگر کنسرن کی اہمیت ہوگی اس دن یہ سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے. شوہر اپنی بیوی پر جبر نہیں کر سکتا, زبردستی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو, اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ایک دن عورت نے منع کیا تو وہ روز ہی منع کرے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا دن آئے کہ عورت بھی تھک جائے, اس کو بھی تھکن ہو, اس کی بھی طبیعت خراب ہو, اس کو بھی کوئی تکلیف ہو, وہ آپ کو نہیں بتا رہی ہے, تو ایک دن آپ کمپرومائز کر سکتے ہو, 2 دن کر سکتے ہو, تیسرے دن کر سکتے ہو, چوتھے دن تو آنا اس نے آپ کے پاس ہی, کہیں اور تو نہیں جائے گی نا. اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈال دو, اس میں اتنے گھر کے کام کاج ڈال دو, اس کو اتنا مصروف کر دو کہ بیچاری جب رات کو تھک ہار کے ہسبینڈ کے پاس کا جو ٹائم ہو وہ اتنا ہی تھکا ہوا ہو کہ اس قابل ہی نہ ہو. سوری. میں نے اس ٹاپک پر ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ریسرچ بھی کی اور انٹرویوز بھی. کہیں یہ بات سامنے نہیں آئی کہ نارمل اور نیچرل انٹرکورس کے لیے عورت بلا جواز اپنے شوہر کو منع کرے. کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جو شوہر کبھی سمجھتا ہے اور اکثر سمجھ نہیں پاتا. بھائی صاحب, دین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عورت کو فائنینشلی سپورٹ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمارے ہاں گھروں میں کام کرنے والی میڈ ہو یا دفتر میں کوئی خاتون, بیوی ہر طرح شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے خود کو پیش رکھتی ہے. تو مرد بستر پر عورت کو سپورٹ کیوں نہیں کر سکتا, صبر کیوں نہیں کر سکتا؟ اسلام میں تو ساس اور سسر کی خدمت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, لیکن یہاں بیویاں ساس سسر ہی نہیں دیور اور نندوں کا بھی خیال رکھتی ہیں. اسلام میں تو یہ حکم بھی ہے کہ بیوی کو بچے کو فیڈ کرانے کا معاوضہ بھی دو. تو کتنے شوہر یہ معاوضہ دیتے ہیں؟ اکثر تو شادی کی رات ہی اپنا حق مہر تک معاف کروا لیتے ہیں. جب بیوی شوہر کی محبت میں اتنا کمپرومائز کر سکتی ہے تو شوہر ایک دن کمپرومائز کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن رافع کے معاملے میں تو بات کمپرومائز سے بہت آگے نکل گئی تھی, اور دوسری طرف شفا بھی فیصلہ کر چکی تھی. جب میرا بیٹا ہوا تو مجھے لگا کہ اب مطلب نہیں کرنا, میری ہمت ختم ہو گئی تھی. کچھ بھی ہے, مجھے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا اس انسان سے. اگر شوہر کا اصرار جاری ہو اور وہ عورت کو بار بار مجبور کرے تو ایسی صورت میں بیوی اس کا کہنا نہیں مانے گی, بلکہ پھر عدالت میں یا خاندان کے جو پنچایت ہو, بڑے لوگ ہوں, ان کے سامنے معاملہ رکھے. شادی 2 لوگوں کے بیچ ایک میوچول کانٹریکٹ ہوتا ہے بھائی, جس میں ایک دوسرے کا خیال, احساس, پسند ناپسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ساتھ نبھانا ہوتا ہے. کبھی سیکریفائس تو کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ رشتہ ڈومیننسی سے نہیں, کمپینین شپ سے چلتا ہے. شریک حیات, ایسا ساتھی جو زندگی بھر آپ کے ساتھ ہو. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس شادی کا مقصد بدل جائے. بیٹا بہت غیر ذمہ دار ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. بیٹی کی عمر نہ نکل جائے, بس شادی کر دو. بھائیوں کو ذمہ داری سے جان چھڑانی ہے, بہن کی شادی کر دو. لڑکا بہت غصے والا ہے, بیوی آنے دو ٹھیک کر دے گی. ہمارا لڑکا تو بہت خاموش رہتا ہے, جب ساتھ بولنے والی آئے گی تو دیکھنا کیسے بولتا ہے. ارے بھائی, لڑکا غصے والا ہے, خاموش رہتا ہے, غیر ذمہ دار ہے, نشئی ہے, تو پہلے اسے ٹھیک کرو, علاج کراؤ, ریہیب لے کر جاؤ. تم اس کی بیوی لا رہے ہو, ڈاکٹر نہیں جو اسے ٹھیک کر دے گی. اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟
اور خاص طور پر میرا سجیشن ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے کہ جن کی شادی ہونے والی ہے کہ شادی سے پہلے ایک بار میریٹل تھراپی ضرور لیں، کیونکہ شادی دو لوگوں کا نہیں، دو نسلوں کا سوال ہے۔ نہ اسے فینٹیسیز پوری کرنے کا ذریعہ سمجھیں، نہ کوئی کمپٹیشن، اور نہ ہی ہر مسئلے کا سولوشن۔ جو سیکشول لائف ہوتی ہے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ بہت پرائیویٹ ہوتا ہے، آپ کو تھرڈ پرسن سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ وہ چیزیں اپنی فیملی کے ساتھ، ریلیٹیو میں، دوستوں میں شیئر کریں گے، لڑکیاں اپنی سہیلیوں میں کرتی ہیں، لڑکے اپنے دوستوں میں کرتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں پھر وہ کمپیریزن شروع ہوتا ہے کہ ہم نے آج اتنی بار کیا، تم اتنی بار کرتے ہو، ہماری ٹائمنگ یہ تھی، تمہاری ٹائمنگ یہ تھی، پھر سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک کمپیریزن کا مواد پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے بیسیکلی، تو وہ ان نیچرل چیزوں کی طرف جائیں گے، ہومیوپیتھی کی طرف جائیں گے یا آرٹیفیشل چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا اثر بچوں پر بہت بڑا آ رہا ہوتا ہے، ماں کا رویہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈسپلیسمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو غصہ اگر وہ شوہر پر نہیں اتر سکتا تو کہیں کسی نہ کسی صورت وہ کسی اور پر نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج ایسا لگتا ہے اسلام کا کہ عورت کو ذرا تاکید کی ہے کہ اس کی سیکشل نیڈز کا خیال رکھنا ہے آپ نے، مگر obviously اس میں آپ انسانیت تو نہیں بھول سکتے نا۔ آپ اس عورت کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ اس سے پیار محبت کریں، خیال رکھیں، اس کو آپ خوش رکھیں تو ہی وہ آپ کے پاس آئے گی۔ ایسا تو نہیں دن میں آپ چماٹے مار رہے ہیں، رات کو بستر پہ بلا رہے ہیں۔ شوہر کے لیے زبردستی یا سختی کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ شفا بہادر تھی، اس نے خلا لے لی، مگر کتنی ہی عورتیں آج بھی صرف اپنا گھر بچانے کے لیے سوسائٹی کے پریشر میں آ کر شوہر کی ایسی خواہشات کو پورا کرنے پر مجبور ہیں جن کی نہ اسلام میں اجازت ہے اور نہ ہی قانون میں۔ دوسری طرف ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ میریٹل ریپ کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ تو مغرب کی اصطلاح ہے۔ چلیے آپ اس اصطلاح کو اپنی مرضی کا نام دے کر مشرقی بنا لیں، مگر جو غلط ہے وہ تو غلط ہی رہے گا نا۔ یاد رکھیے اسلام میں عورت کو جتنے حقوق دیے گئے ہیں اگر مرد ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو میریٹل ریپ تو چھوڑیں، ریپ بھی نہیں ہوں گے۔ ویڈیو فارورڈ کر کے اپنے دوستوں کے رشتے ضرور بچائیں۔ جزاک اللہ۔